بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکے سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکے میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا، یہاں مکے میں ہو جائے گا۔ اور چونکہ میں مکے سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا، چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے۔ فرمایا اے اللہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کو آخر تک پہنچا، درمیان میں مکے میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے، اور وہ ان کو مکے میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں، قابل رحم سعد بن خولہ ہیں کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے مکے میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ رہا تھا۔